अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। हमेशा की तरह बच्चे बड़ों पर बाजी ले गए। बच्चे जो कर देते हैं बड़े वो नहीं कर सकते। शुरू में आपने ग्लिम्स मुलायजा किया कैदी नंबर 804 के बुलंदो बांग नारे गलियों के अंदर, स्टेडियम्स के अंदर, और फिर एक ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो भी है जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि बच्चे ये भी कर सकते हैं। इश्तिहार हमेशा प्रमोशन नहीं हुआ करते। रमजान पैकेजेस के बोरों के ऊपर मियां साहब के इश्तिहारात प्रमोशन नहीं हुआ करते, बच्चे ये भी कर सकते हैं। एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा $1 मिलियन क्वेश्चन, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, क्या इन हालात के अंदर तहरीक इंसाफ पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगने वाली है? ये बड़ी डिटेल्ड स्टोरी होगी, इसको अपने बड़े गौर से देखना है, इसके ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा हामिद मीर साहब ने उड़ाकर रख दिया पीएमएलएन को 3 मुख्तलिफ ट्वीट्स में 3 मुख्तलिफ सवालात, और फिर वीडियो के ऊपर जो बातें वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वो जरूर देखिएगा। फिर आईएमएफ के साथ आज प्रोग्राम का आखिरी राउंड है, फाइनल राउंड है। आज के बाद डिसाइड हो जाएगा क्या होगा। आईएमएफ ने किन मामलात के ऊपर पाकिस्तान को डू मोर का मुतालबा किया है, अब प्राइसेस का नेक्स्ट लेवल क्या होगा, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक, यानी शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज की पहली स्टोरी, साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत। अलीमा खान साहिबा ने गुज़िश्ता रात एक मरतबा फिर ट्वीट करके वजाहत कर दी, और बड़ी इंपॉर्टेंट वजाहत थी। उन्होंने ट्वीट करके यह कहा कि मैंने जो एमपीएज और एमएनएज को बुलाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका मतलब कतई ये नहीं है कि यह कोई प्रोटेस्ट है। इसका मतलब यह है कि उनके बानी कायद के एक इंतहाई अहम केस की समाअत इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में होने जा रही है। आए और उस समाअत को सुने और उस हेयरिंग का हिस्सा बने। तो इससे पहले जो इंप्रेशन जा रहा था वो सब यही समझ रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आकर शायद एमएनएज और एमपीएज ने प्रोटेस्ट करना है। इस वक्त जिस वक्त कि मैं आपके साथ ये व्लॉग कर रहा हूं, डिटेल्स ज्यादा सामने नहीं आई हैं। शाम के व्लॉग तक उम्मीद है कि साइफर केस की समाअत की डिटेल्स सामने आ जाएंगी। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया ये भी सामने आ जाएगा। कितने एमएनएज और एमपीएज ने कॉल पर लबैक कहा सामने आ जाएगा। मरकजी क़यादत कितनी संजीदा थी ये भी सामने आ जाएगा। तो इसलिए शाम के व्लॉग का आपने इंतजार करना है। अच्छा, दूसरी टॉप स्टोरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है? रमज़ान का पहला अशरा तकरीबन ख़त्म होने को है और 23 मार्च में भी कोई 5 दिन रह चुके हैं। आज 18 तारीख है, तो तकरीबन कोई 5वें दिन 23 मार्च होगी, यानी यौम दिफाए पाकिस्तान होगा। और गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो वेव जनरेट हुई है, जो सोशल मीडिया पर लोगों ने किया वो गलत किया। हमें अपने शोहदा का एहतराम मलहूज रखना चाहिए। दुनिया की किसी सोसाइटी के अंदर भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान एक ऐसे जोन में है जहां पर ख्याल रखना चाहिए। जो फेक आईडीज से हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, किस तरह होगी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका एहतराम जरूर करना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी सबसे, इसका ख्याल रखना चाहिए। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब बयान कर रहे हैं, जो मोहसिन नकवी साहब बयान कर रहे हैं, जो बाकी लोग बयान कर रहे हैं, जो इंप्रेशंस आ रहे हैं, आपको याद होगा मैंने अक्टूबर 2023 के अंदर व्लॉग्स किए थे जिसमें मैंने कहा था कि 3 काम होंगे। एक तो खान साहब को सजाएं होंगी, नंबर 1, दूसरा बैट छीन लिया जाएगा, तीसरा पीटीआई को कलअदम करार दे दिया जाएगा। पीटीआई बादियुन नजर में तकरीबन बैन हो चुकी है। ना आप झंडा लेकर जा सकते हैं, ना पीटीआई का नाम इस्तेमाल कर सकते। इवन टीवी चैनल्स के ऊपर अब पीटीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव यानी एमएनएज या एमपीएस जहां बैठते हैं उनको आजाद लिखा जाता है या रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा जाता है। मैंने अक्सर टेलीविजन के ऊपर ये देखा है। तो इसका मतलब यह है कि बादियुन नजर में तकरीबन पीटीआई को कलअदम करार दिया जा चुका है। अब नेक्स्ट लेवल काम क्या हो सकता है? अब 2 चीजें होंगी इसमें। एक तो अगर वाकईतन ट्वीट्स हुए हैं, ओरिजिनल हैं, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है। लेकिन
جو نہیں ہوئے اس کے اوپر کیا ہوگا یہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو کلیئر پکچر نظر آ جائے گی. مجھے جو میرا جو انالیسز ہے, میں جو دیکھ پا رہا ہوں, جو میں فورس ہی کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف پابندی تک معاملہ رکے گا, بلکہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو بات نہیں سن رہے یا مان نہیں رہے, ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جائے گا. کچھ لوگ گرفتار ہوں گے, بہت سارے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا, سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھونچال آئے گا. آنے والے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہوں گے, ویری امپورٹنٹ فار پی ٹی آئی. تو حالات مجھے اور زیادہ مشکل ہوتے دکھائی دے رہے. صرف معاملہ کل عدم تک نہیں رہنا, یعنی اتنا کہ 3 4 4 5 سال کی قید بامشقت, یہ والا معاملہ ہوگا, یہ سین ہوگا. آنے والے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. اور یہ میں آپ کو باور کرا دیتا ہوں کہ یہ جو انٹرنل رفٹ ہے تحریک انصاف کی, کوئی 12 13 نام ہیں. میں شام کے جو ولاگ کروں گا اس میں کچھ ایویڈنسز بھی رکھوں گا. جو 12 13 نام ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اس وقت منسوب, جو اس سنی اتحاد کونسل کے آزاد ممبرز بھی ہیں, وہ لسٹ بھی خان صاحب تک نہیں پہنچ پا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ لائل نہیں ہیں. یہ کون ہیں, کیسے ہیں, کیا ہیں, کچھ ڈیٹیلز شام کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو میرے تک پہنچی ہیں, تو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا ہے. اب کتنے دن اس میں لگ سکتے ہیں, اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. 2 3 جو پوسٹنگز ہوئی ہیں نا, ان پوسٹنگز کے بعد میں بالکل اس چیز کو قرین از قیاس یا خارج از امکان تصور نہیں کر رہا کہ محسن نقوی صاحب کی بطور وزیر داخلہ پوسٹنگ, انوار الحق کاکڑ صاحب کا مشترکہ سینیٹر کا امیدوار بنایا جانا, اور پھر سرفراز بگٹی کا بلوچستان کے اندر وزیر اعلیٰ لگنا, یہ جو پوسٹنگز ہوئی ہیں, ان پوسٹنگز کے بعد مجھے بالکل اس چیز کا کوئی شائبہ نہیں ہے کہ آنے والے دن مزید مشکل ہوں گے تحریک انصاف کے لیے. تو لیٹس سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. تھرڈ ٹاپ لیڈ یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ سی پیک کے لیے مزید فنڈ مختص نہیں کیے جائیں گے. اب وہ جو واویلا کرتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں کہ سی پیک کو رول بیک کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا عمران خان نے, ان کے دور میں آئی ایم ایف اس حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ سی پیک کے لیے مزید فنڈز مختص نہ کیے جائیں. معاملہ یہیں تک نہیں رکتا, گیس کی قیمتیں 147% بڑھانے کے لیے سوئی صدرن کے بعد سوئی ناردرن نے بھی تجویز پیش کر دی ہے آئی ایم ایف کے دباؤ کے اوپر. اور پھر کرپٹو کرنسی اور ریل اسٹیٹ کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا دباؤ بڑھایا گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے. 4 5 پوائنٹس ہیں جو سیکٹرز ہمارے کسی حد تک بچے ہوئے تھے, وہ بھی اب زیر عتاب رہیں گے, کیونکہ آئی ایم ایف ہے. پھر جب آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر آتے ہیں تو پھر ان کا کوارٹرلی, پھر سیمی اینولی اور پھر اینول کمپلائنسز کرنا ہوتی ہیں, وہ نہیں کرتے تو حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ والی جو سٹوری ہے جس میں سی پیک کے لیے فنڈز مختص نہ کرنے کا دباؤ آئی ایم ایف بڑھا رہا ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر, کیا شہباز شریف صاحب اس کو مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے. اگر مان جاتے ہیں تو وہ کتنا مشکل ہوگا, آنے والے حالات کتنے مختلف ہوں گے. اور پھر اس صورت کے اندر جو تضادات ہیں بیانات کے, اس کو آپ کیسے انڈورس کریں گے جب آپ عمران خان صاحب کو رول بیک کرنے کے اوپر تانے دیا کرتے تھے, اب اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے اوپر آپ کو تانے کون دے گا؟ تو یہ والی چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوگی. اچھا, اگلی ٹاپ لیڈ جو ہے وہ ہم حامد میر صاحب کی شامل کرتے ہیں. حامد میر صاحب, وہ ویڈیو میں نے آپ کو دکھانی ہے, اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہے. بچوں نے ایک جگہ انی مچائی ہے, وہ کیا ہے؟ حامد میر صاحب نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کیسے جی؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو مشترکہ امیدوار بنایا گیا ہے اور وہ ایکسپیکٹڈ چیئرمین سینٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ فلسطین پر قائد اعظم کے موقف کی نفی کرنے والے شخص کو سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. یہ ابھی حال ہی میں کیئر ٹیکر آپ کے پرائم منسٹر تھے جناب انوار الحق کاکڑ صاحب, ابھی حال ہی میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے جناب محسن نقوی صاحب جو ابھی آپ کے ہوم منسٹر لگے ہیں, ابھی حال ہی میں فارمر ہوم منسٹر تھے میر سرفراز بگٹی صاحب جو کہ سی ایم بلوچستان لگے ہیں. تو دنیا بھر میں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا, وہاں اخلاقیات کا اتنا نیکسٹ لیول ہے کہ جو کرنٹ حکومت ہوتی ہے وہی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کر کے اپنی حکومت کسی اور کے حوالے کرتی ہے. دنیا بھر میں یہ کانسیپٹ ہے, ہمارے ہاں چلو ایک عبوری سیٹ اپ کا کانسیپٹ رکھا گیا ہے, لیکن یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ رائٹ آفٹر دا اینڈنگ آف دیٹ سیٹ اپ جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اور ان کو پوزیشن دے رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ
ایک طرف آپ غیر جانبداری کلیم کرتے تھے, ابھی آپ اس سیٹ اپ کے اندر بیٹھ کر جو پوزیشن انجوائے کریں گے تمام مشترکہ جماعتوں کے امیدواران بن کر, تو کیا اس کو کہا جائے؟ یہ کون سی غیر جانبداری ہے؟ یہ کون سا ان بائزڈ اپروچ ہے؟ تو اس چیز کو پکا کر دیا, لیکن تاریخ ان لوگوں کے نام یاد رکھے گی, ان لوگوں کے نام اور ان صحافیوں کے نام بھی بھولے گی نہیں انہیں. حامد میر صاحب ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا ہوا ہے, کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اکتوبر 2023 میں واپسی سے قبل نواز شریف صاحب نے ملک ریاض سے ملاقات کیوں کی تھی؟ اب آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کو. ایک اور چیز حامد میر صاحب نے اس کے اوپر کامنٹ کیا انوار الحق کاکڑ صاحب اور خرم دستگیر اور باقیوں کے اوپر, لکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این دس ٹائم ڈیویٹڈ فرام دا ٹریڈیشن آف inviting applications from the candidates. All the arrangements had been made behind the scenes. PMLN leadership ignored loyalists like Khwaja Saad Rafiq, Rana Sanaullah, Khurram Dastagir and Javed Latif. تو انہوں نے تین جو تھے, اورنگزیب صاحب, محسن نقوی اور انوار الحق کاکڑ کو جب سینیٹر کی سپورٹ کرنے کا کہا ہے تو اس کے اوپر لوگ برانگیختہ ہے, لیکن حامد میر نے اس کے اوپر ان کو اڑے ہاتھوں لے لیا ہے جی. اب ذرا کچھ بیانات ہیں ان کے اوپر میں بات کر لیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں وہ ویڈیو دکھاؤں. پہلا بیان یہ ملاحظہ کیجئے گا, یہ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, یہ کہتی ہیں کیکڑے برآمد کر کے جی ڈی پی بڑھائیں گے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب. مرغیاں اور بھینسیں یعنی ڈیری فارمز اور پولٹری فارمز بنانے کے اوپر تانے دینے والے کیکڑا فارمز بنانے کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ مطلب میں تو کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر صرف چلے ہم فونز ایکسپورٹ نہیں کر سکتے یا پروڈیوس نہیں کر سکتے, ہم کم از کم چارجر تو پروڈیوس کر سکتے ہیں نا. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, چارجر, سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ چارجر, وہ چارجر آپ یار عام لوگ جو ہے نا اس کو جو وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں, کم پڑھے لکھے لوگ چارجر نہیں بولتے, ڈڈو بولتے ہیں. تو وہ اب ہم بنا لیں اگر پاکستان میں اتنی ہمارے اندر قابلیت, سب آپ کیا سمجھ رہے ہو یار, میں جو بات کر رہا ہوں وہ سمجھیں. تو وہ اگر ہم بنا لیں نا تو وہ بھی ایکسپورٹ کوالٹی کا بن جائے تو ہم بہت کچھ کما لیں گے. تو یہاں تو کیکڑے چل رہے ہیں, اگر ان کی مرغیاں اور ان کی بھینسیں غلط تھی تو ان کے کیکڑے کون سا ٹھیک ہیں بھائی؟ اچھا آگے آتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو خواجہ آصف صاحب؟ عمران خان جیل میں ایسے بیٹھا ہے, عمران خان جیل میں ایسے بیٹھا ہے جیسے نانی کے گھر گیا ہو. نانی کے گھر بھائی کہنا کیا چاہتے ہو؟ مطلب جیل میں بیٹھنا بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے بھائی, جیل میں خود تھوڑی بیٹھا ہوا بٹھایا ہوا ہے, تو وہ نانی کے گھر میں سمجھ نہیں آئی. جیل ہے بھائی, اڈیالہ جیل ہے, تو سمجھ نہیں آئی یار کیا کہنا کیا چاہتے ہو بھائی, کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں, ایک بچی کی ویڈیو ہے, گو کہ میں اس طرح کے کنٹینٹ کو بڑا ڈس فیور اینڈ ڈسکریڈٹ کرتا ہوں, کنڈیم بھی کرتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا کریں, بچہ اویئر ہے, موبائل فونز کا دور ہے, والدین بھی اس مزدار میں ساتھ ملے ہوئے ہیں, لیکن ہر پکچر کا مقصد پروموشن نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر تصویر کا مقصد پروموشن نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا, ہر تصویر کا مقصد پروموشن نہیں ہوتا. کہیں پر تصویر جو ہے وہ آپ کے لیے باعث شرمندگی بھی بن سکتی ہے. ابھی مریم نواز شریف صاحبہ نے رمضان پیکج کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی تصویر جو ہے وہ چسپاں کروا کے بورے دیے ہیں. اس کا اپنا ایک الگ سکینڈل ہے, لوگ اس کے بارے میں جو رائے رکھ رہے ہیں, چلیں اس کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, لیکن کہیں کہیں وہ تصویر زیر عتاب بھی آ سکتی ہے, پاؤں کے نیچے بھی آ سکتی ہے. یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجئے گا, یہ بچی ہے, یہ بچی کیا فرما رہی ہے, سنیے. اسے کیوں مار رہی ہو؟ پیسے چوری اس نے کر لیے ہیں, بس کرو. ملاحظہ کیجیے. اب آپ اندازہ کریں کہ بچے تو پھر ایسے ہوا کرتے ہیں بھائی, بچے تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ پھر نقصان بھی دے سکتے ہیں, ڈسکریڈٹ بھی کر سکتے ہیں, پروموشن کو موشن میں بدل سکتے ہیں, تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہر وہ چیز جس کا کوئی آپ کو افیکٹ نظر آ رہا ہو, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. آنے والے دن بہت مشکل تصویر کشی کر رہے ہیں حالات اور واقعات کی. دعا کریں کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے سب بہتر ہو. بلاگ سے اتنا ہی, سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کیجئے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.